اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے 20 اپریل 2024 اور آج کے ویلاگ میں جو کہ ادریس الرحمان ویلاگ اور گلوبل ڈیفنس ویو کا ایک مشترکہ ویلاگ ہے، میں آج آپ سے بات کروں گا دا آفٹر میتھ آف اسرائیل ایران کنفلکٹ، کہ اسرائیل ایران کے ساتھ کا جو حالیہ کنفلکٹ تھا تو اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان مخاصمت تو خیر کافی پرانی ہے، لیکن حالیہ عرصے میں جو اس میں شدت آئی کہ 1 اپریل کو دمشق میں اسرائیل نے ایران کے ایک قنصل خانے پر حملہ کیا اور جہاں ایک جنرل سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایران نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ اس کی سرزمین پر حملہ ہوا ہے تو اس کو جواب دے گا، اور اس کے بعد 13 اور 14 اپریل کی رات میں ایران نے اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کیا۔ جی ہاں، یہ آپ کی نالج میں ہے، پھر میں بتاتا جاؤں کہ 300 ڈرونز اور بلسٹک اور کروز میزائل جو ہے وہ ایران پر بھیجے، ایران نے اسرائیل کی طرف بھیجے، جو کہ انٹرسیپٹ ہو گئے، آپ کے علم میں ہے۔ اس میں سے صرف چند میزائل جو ہے نواتم ایئر بیس پہ گرے اور وہاں بھی کچھ سگنیفیکنٹ لاس نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ ایک سمبولک پیغام تھا اسرائیل کے لیے کہ جو چند میزائل آئے ہیں تو یہ ان جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں جہاں یہ کوئی نقصان کرتے۔ ڈھیر سارے میزائل تھے، ڈھیر سارے ڈرون تھے، لوگوں کا رائے تھی کہ دیکھیں جی یہ تو نورا کشتی ہے، لیکن اسرائیل کو اور اس کے اتحادیوں کو اس کو گرانے میں بڑی محنت کی اور اس پہ بڑی سپینڈنگ ہوئی۔ جی ہاں، لگ بھگ $1 ارب اسرائیل کے خرچ ہوئے، امریکہ کے بھی خرچ ہوئے، کچھ تو ایسٹیمیٹ ہیں کہ وہ بھی اربوں ڈالر میں ہے، لیکن اگر نہ بھی ہوں تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایکسپینس ہے۔ اس کے بعد 5 دن ایران کو یہ وارننگ دی جاتی رہی اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل کی وار کیبنٹ کے میٹنگ در میٹنگ ہوتی رہیں کہ ایران کو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور کل پھر جواب دے دیا گیا۔ جب جواب دے دیا گیا تو اسرائیل کی طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی۔ امریکہ نے کہا کہ جی اسرائیل نے رسپونڈ کیا ہے، مغربی میڈیا کل سے شام تک اس کے اوپر کرتا رہا۔ اب جب ایران نے 300 ڈرون اور بلسٹک اور کروز میزائل پھینکنے کے بعد کہا تھا اٹس اوور، ہم نے تو جی آپ نے جو ہمارے دمشق میں قنصلیٹ پہ حملہ کیا ہم نے اس کا جواب دیا، اٹس اوور، ہم اس کو آگے نہیں چلاتے، لیکن اسرائیل نے اب بہرحال رسپونڈ کر دیا، نہیں اٹس اوور، اسرائیل نے بھی اوور کر دیا۔ لیکن بڑے مزے کی بات یہ تھی کہ کل اس ایونٹ کے بعد اینتھنی بلنکن کی ایک بڑی معنی خیز سٹیٹمنٹ سننے کو ملی۔ انہوں نے کہا بھائی جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یعنی ہم پہ نہ کہنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، اٹس اوور۔ اب کیا، اب اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ اب ڈائریکٹ حملہ نہیں، آج کوئی ایسی نہیں ہوئی، ایران بھی نہیں کرے گا، جواباً کوئی کاروائی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جی ایرانی حملے سے پیشتر امریکہ اسرائیل کو روکتا رہا کہ وہ اس نوعیت کی سچویشن سے باز آئے یا رکا رہے، لیکن اسرائیل کے اندر بہرحال اس کی کیبنٹ پہ دباؤ تھا، عوامی دباؤ تھا۔ اسرائیل کے اندر جو عوامی سروے ہوئے ان میں سے 48% لوگ اس فیور میں تھے کہ اسرائیل کو جواب دینا چاہیے، 52% کی رائے تھی کہ نہیں، جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کون سا نقصان ہو گیا، ایران نے ہمارا کون سا نقصان کر لیا۔ تو یہی پوائنٹ ہے جس پہ بہت سارے لوگوں کو شک و شبہ ہے کہ جی دیکھیں ایران نے کوئی نقصان نہیں کیا تو یہ کوئی ملی بھگت ہی، لیکن جناب $1 ارب اسرائیل کا اسپینڈ ہونا یہ ملی بھگت والی بات کو تھوڑا سا نلیفائی کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جی وٹ آفٹر میتھ، اب کیا ہوگا، جی اٹس اوور۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان مخاصمت ہے کیا ختم ہو گئی؟ نہیں۔ پہلے کیسے چلتی تھی؟ پراکسیز کے ذریعے، اب بھی ویسے چلے گی۔ ایران نے کیا گین کیا؟ ایران اس خطے میں ایک بڑا طاقتور ملک بن کے سامنے آ گیا۔ اب ہم مڈل ایسٹ کے اندر ہم دیکھیں تو جو طاقت کا بیلنس ہے وہ اب بالکل ہے کہ اگر اسرائیل ایک ڈومیننٹ ملک تھا تو اب اس کے مد مقابل ایران بھی ہے۔ اب بیچ میں کون ہے؟ مصر، سعودی عربیہ، جارڈن، UAE اور بحرین، قطر وغیرہ، یہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ تو بلکہ جی اسرائیل کے حلیف بن کے آئے ہیں۔ جارڈن نے اپنی فضائی حدود اسرائیل کو دی،
خود بھی اس میں کودا. پوچھا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہتا ہے جی میری تو حدود وائلیٹ ہوئی ہے. سعودی عرب UAE کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ بھی انوالو تھے کہیں کہیں انفارمیشن شیئرنگ میں، کہیں سرویلنس میں، کہیں ریکننسنس میں، کہیں نہ کہیں انوالو تھے. اب بلکہ ایک سوال یہ ہے، اسرائیل ایران کے درمیان کوئی 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ ڈرون آئے ہیں. ڈرون کی نوعیت ایرانی یہ کہتے ہیں اسمال نوعیت کے ڈرون تھے. تو اسمال نوعیت کے ڈرون کہاں سے آئے تھے؟ وہ بھی ایران کے وسط میں اصفہان میں. یہ بھی سوال یہ ہے کہ ایران نے اس کو پہلے کیوں نہیں روکا؟ ایران کے حوالے سے بات لی کہ ایران نے جی اپنی ریجنل پاور کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا. اسرائیل آلریڈی تھا. ایران آج تل ابیب ٹائمز میں جو ہے وہ تل ابیب ٹائمز ہے یا ٹائمز آف اسرائیل ہے شاید، اس میں کلیم کیا گیا کہ جناب اسرائیل نے جو ہے وہ اصفہان میں ایران کی ایک نیوکلیئر سائٹ کے قریب ایک ریڈار کو ہٹ کیا ہے. مقصد سمبولک تھا کہ یہ جو ریڈار تک آ سکتا ہے تو یہ نیوکلیئر سائٹ تک بھی آ سکتا ہے. اچھا، اب یہ چیزیں دونوں ہو گئیں. اب بات یہ ہے کہ ایران ایک طرف خطے میں طاقتور ملک کے طور پر آ گیا. اسرائیل تو ہے، لیکن اس سلسلے میں اب کچھ اسٹرینتھس اور ویکنیسز بھی دونوں کی سامنے آ رہی ہیں. مثلا ایران کی اسٹرینتھ ہے کہ ایران ہیز اے کیپیسٹی کہ وہ ایک دن میں 300 میزائل ڈرون بھی بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایران کے ایئر ڈیفنس نے اگرچہ کلیم کرتا تھا کہ جی اس کا اپنا ایئر ڈیفنس ہے، اس کا ایک آئرن ڈوم پر مبنی نظام بھی ہے، اس کا پاس ایک جو ہے S-300 یا S-400 ہم پلا. میں اس پہ بہرحال ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ وہ کیا ہے، اس کو علیحدہ وی لاگ کروں گا. تو اس عرصے میں یہ کہ آپ جو ہے وی لاگس کے کو یعنی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ اس آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ڈیفنس سسٹم، کیونکہ اس جنگ میں جو بات یا اس کنفلکٹ میں جو بات کھل کے سامنے آئی وہ آئی کہ ایئر ڈیفنس سسٹم، اینٹی میزائل شیلڈ، اس کی مطلب پہلے سے بھی اہمیت تھی، لیکن اس جنگ نے، اس کنفلکٹ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اور اب دنیا کے بہت سے ملکوں میں یقیناً یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے، جن کے پاس ہے وہ اس کو فردر امپروو کرنے جا رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اس پہ سوچ رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں کمنگ ڈیز میں پاکستان کا، ایران، انڈیا اور اسرائیل کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، سیدھا دنیا میں جو ایئر ڈیفنس سسٹم یا اینٹی میزائل شیلڈ یوز ہو رہی ہیں، S-400 ہے، تھاڈ ہے، پیٹرائٹ ہے، تو میں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ علیحدہ ویلاگس کروں گا اور آپ کو شیئر کروں گا. تو اس لیے درخواست یہ ہے کہ آپ جو ہے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آپ کو پھر یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. تو جی کمنگ ٹو بیک کہ ایران نے اپنی ریجنل پاور منوا لی. اسرائیل نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ایران اس خطے میں ایک پاور ہے. اور اب اس کے بعد جو ہے اس ڈیولپمنٹ کے بعد اگلی کوئی شاید اس طرح کی ایسکلیشن تو نہیں ہونی، لیکن امریکہ کا اس خطے میں رول بڑھ گیا ہے. امریکہ اسرائیل کو مزید امداد دے گا. عربوں کے جو خامیاں ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، کیونکہ اور ایران کی طرف سے ان کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے. یقینی طور پہ امریکہ سے وہ اینٹی بلسٹک شیلڈ اور اس نوعیت کے ڈیفنس شیلڈ کے حوالے سے مزید تعاون لیں گے. اور مجھے لگتا ہے، مجھے شک و شبہ ہے کہیں اسرائیل کا آئرن ڈوم بھی بلکہ ان ممالک کو نہ مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ جناب علی امریکہ کا اثر و نفوذ تو اس علاقے میں بڑھے گا، لیکن اب چائنا اور رشیا بھی ان کی انٹری اس خطے میں بڑھ جائے گی. کیونکہ 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ تہران سے ایک وفد جو ہے وہ رشیا گیا تھا، اور اس کی دفاعی جو تھے ادارے تھے جو اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے، انہوں نے معائنے بھی کیے. تو رشیا نے ایران کو S-400 کی آفر کی تھی. تو آنے والے دنوں میں، کیونکہ ظاہر آپ دیکھیں جی کل دوبارہ تو حملہ نہیں ہوگا، اب تو حملہ نہیں ہوگا. آپ سوچیں نہ، دیکھیں کہ ایران کے نے بھی ریسورسز یوز کر لیے، اسرائیلی نے بھی ریسورسز یوز ہو گئے، تو اب کتنے تو فالتو نہیں پڑے نا. ڈرون بھی، میزائل، بلسٹک میزائل بھی، کروز میزائل بھی، کہ روز روز داغ دیں گے. ایران کے اگر میزائل اور ڈرون استعمال ہوئے، ضائع ہو گئے، تو اسرائیل کا بھی کافی سارا کچھ جو ہے میونش کے بھی جو انٹرسیپٹرز ہیں
وہ کافی سارے یوز ہو گئے ہیں، تو وہاں بھی سپلائی شارٹیج ہوگی۔ تو اب نئی ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو جو آرمامنٹ کو جو ہے وہ اس کو ریفل کیا جائے گا۔ ایران کی سپورٹ میں اب رشیا اور چائنا مزید زیادہ بہتر صورت میں آئیں گے۔ ایران کی جو سسٹم کی خامیاں ہیں وہ ان کو پورا کیا جائے گا۔ اسرائیل سے آگے سوچے گا یقیناً اس کے سارے ڈیفنس میں۔ دیکھیں بڑے مزے کی جو بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو اسرائیل 100% ان سب کو انٹرسیپٹ نہ کر پاتا۔ تو اسرائیل کی یہ ڈپینڈنسی بھی سامنے آئی، اور بلکہ اس سے ایک اور بات کھل کر سامنے آئی کہ اسرائیل جب یہ کاؤنٹر اٹیک کر رہا تھا ایران پر، تو امریکہ کی اسے سپورٹ حاصل نہیں تھی، اس وجہ سے اس نے ایک ہومیوپیتھک ایک سمبولک نوعیت کا اسے ایک رسپانس دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ڈیٹرنس ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر کام کرے، نہ ڈیفنس میں اور نہ اٹیک میں۔ اسرائیل کا دمخم بس اتنا ہی ہے کہ وہ شام، لبنان اور غزہ ویسٹ بینک میں جو ہے وہ نہتے فلسطینیوں پر بمباری کر کے اپنی دھاک بٹھا سکتا ہے۔ دنیا کی بہترین اسلحے اور مطلب تیاریوں ہونے کے باوجود اس کے اندر یہ دمخم نہیں ہے کہ وہ ایک ایران جیسے ملک پر بھی ایک بھرپور سٹرائک کرتا۔ 5 دن تک بڑا غور و خوض ہوتا رہا کہ کیا کیا جائے کیا کیا جائے کیا کیا جائے، حالانکہ اسرائیل کے پاس کوئی آپشن کم تو نہیں ہے۔ اب مثال اگر ہم فائٹر پلین کی بات کریں تو F-35 ہیں، F-35 کو یوز کرنے کا انہوں نے سوچا، لیکن اس میں کیونکہ جو ہے اسٹیلتھ ہونے کے لیے جو اس کے جو میزائل یا بم جو ہیں اس کے انر کمپارٹمنٹس میں سیٹل کیے جاتے ہیں، تو وہاں اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے ہیوی ویٹ کے ساتھ اور ہیوی بموں کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کو ایکسٹرنل بیس کے ساتھ جب اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو پھر اس کی اسٹیلتھ خوبی نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے اسرائیل یہ رسک نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے F-35 کہیں ریڈار کی رینج میں آیا یا کہیں وہ مار دیے جائیں۔ F-15 بھی ہیں، F-16 بھی ہیں، F-18 بھی ہیں، تو اتنی اچھی مطلب اس کے پاس ہے، اس کے پاس ایواکس کی بہت اچھی رینج ہے، لیکن اس سارے کے باوجود جب اسے امریکہ کی سپورٹ نہیں تھی تو اس کے اتنے دم خم نہیں تھا۔ تو اس قضیے نے اسرائیل کی یہ خامی بھی سامنے لے کے آیا کہ اسرائیل کی چاہے ڈیفینسو پاور ہو یا اٹیک کرنے کی پاور ہو، وہ امریکہ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو اس سارے منظرنامے میں جو بے حسی اور میں کہوں گا کہ جو ایک مایوسی ہمیں دیکھنے کو ملی کہ فلسطین میں فلسطینیوں کے ساتھ رفح میں اور غزہ میں جو بہت بڑا ظلم ہوا، اس پہ کسی مسلمان ملک نے اسرائیل کو ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی، اور سب زبانی کلامی بات کرتے رہے۔ جب ایران کے گھر پر آگ لگی تو ایران نے اپنے گھر کی لگی آگ کے جواب میں اسرائیل کو تو جواب دیا، لیکن اس کا جواب کسی فلسطینی کی شہادت پر نہیں تھا، کسی فلسطینی کے نقصان پر نہیں تھا۔ اسی طرح سعودی عرب اور UAE اور قطر، یہ سارے ملک جو ہیں یہ اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے تو آگے نہیں بڑھے، لیکن اسرائیل کو بچانے کے لیے یہ اس کے مد و معاون ثابت ہوئے۔ تو یہ انتہائی مطلب کہوں گا کہ یہ اس قضیے کا اس کا آفٹر میتھ میں یہ بھی ایک بہت بڑی بھیانک حقیقت سامنے آئی کہ فلسطینیوں کے لیے ان مسلمان ممالک کے دلوں میں کسی قسم کا درد نہیں ہے، ان کی صرف ہمدردیاں صرف زبانی کلامی ہیں، اور پاکستان کے لیول پر بھی دیکھا جائے تو ہم بھی صرف خالی خلی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ آفٹر میتھ میں دیکھیں تو اسرائیل کی جہاں یہ خامی نظر آئی تو وہاں مسلمانوں کے اندر بھی یہ خامی نظر آئی کہ ان کی کمزوری نظر آئی کہ وہ بجائے اسرائیل کا ہاتھ روکنے کی بجائے اس منظر نامے میں اسرائیل کے سپورٹر بننے نظر آئے، اور اس سارے قضیے کے درمیان میں فلسطینیوں پہ ہونے والے ظلم و ستم سے دنیا کی جو توجہ تھی وہ بھی بڑھ گئی، اور سنا ہے کہ رفح پر اسرائیل جو ہے اس سارے قضیے سے فارغ ہونے کے بعد ایک بہت بڑا سالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور فلسطینیوں پر اپنی خصوصی رحمت کرے، اور انہیں اس نوعیت کے مسائل سے نکلنے کی اور بچانے کے لیے ان کے اندر ہمت اور تدبیریں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ یہ تھا جی آج کا ویگلا، دوسرا رواج۔ السلام علیکم۔